تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تزکیہ و تربیت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے معزز مہمان استاد العلماء فضیلت الشیخ صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب۔ ہمارے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے دونوں معزز مہمان شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان یونیورسٹی آف اوکاڑا میں بچوں میں علم بانٹتے ہیں، اور دوسرے معزز مہمان ہمارے بہت عظیم ادارہ جامعہ محمدیہ میں عرصہ 35 برس سے تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہماری اس بزم اور مجلس میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اپنے معزز مہمانان گرامی سے اس حوالے سے چند ایک سوالات کریں گے، اور حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، حسن اخلاق کی ضرورت کیا ہے، شخصی طور پہ ایک شخص کے لیے حسن اخلاق کس قدر اہم ہے، اور معاشرتی طور پر، قومی طور پر، اور پورے ہمارے خاندانی اور نجی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس پر بات کریں گے آج۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے دین اسلام کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں، اور ایک شخصی اعتبار سے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہے، حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور اخلاق خلق کی جمع ہے۔ تو حسن اخلاق سے مراد انسان کے مختلف جو اخلاق ہیں ان کی اچھائی مراد ہے۔ اخلاق کے کئی پہلو ہیں انسان کی شخصیت میں، اس کی بول چال کے اندر بھی اخلاق کے بہت سے پہلو ہیں، اس کے برتاؤ کے حوالے سے ہیں، اس کی اپنی سوچ کے حوالے سے ہیں۔ تو حسن اخلاق جو ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کا اصل حسن جو ہے وہ اس کے اخلاق ہیں۔ اور نہ صرف یہ انسان کی شخصیت کے لیے اور ایک اچھی شخصیت کے اچھے تاثر کے لیے ضروری ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے ایمان کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اہمیت کو اگر ہم سمجھیں تو اصل اہمیت ہے ہی اخلاق کی۔ انسان کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو حسن اخلاق کی اہمیت کو کیا ہے جاننے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ مکارم الاخلاق کے الفاظ بھی آتے ہیں بعض روایات میں، کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور یہ تکمیل دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی اچھے خلق کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، میں اس کا عملی مظاہرہ کر کے اس کی تکمیل لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اس حوالے سے بھی اخلاق کی تکمیل فرمائی، مکمل رہنمائی فرمائی، اور اس لحاظ سے بھی کہ ایک شخص کے اندر تمام جو محاسن اخلاق ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، ساری خوبیاں، اس اعتبار سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو کہ بہت ہی مثالی تھا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے اور مجھے برے اخلاق سے بچا۔ مزید کا سوال تھا اس حوالے سے، یہ اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی آپ کی اجازت سے کہ حضرت عمر بن مادی کرب ان کا شعر ہے دور جاہلیت کا، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دور جاہلیت کا، کہ لیس الجمال بمیزر فعلم وان ردیت بردا، کہ جمال جو ہے
وہ کپڑوں میں چادر میں وہ نہیں ہے، چاہے تو نے کوئی یمنی چادر پہنی ہو. یمنی چادر اس دور کی بہت اعلیٰ قسم کا اور قیمتی قسم کا لباس سمجھا جاتا تھا کہ اگر تمہیں یمنی چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے نا تو یہ سمجھ لے کہ جو لباس ہے اصل انسان کا وہ اس کے کپڑے نہیں ہیں، وہ جتنے بھی قیمتی ہوں. ان الجمال معادن و مناقب اور اسن مجدہ، کہ اصل جمال انسان کا، اصل خوبصورتی انسان کی شخصیت کی، وہ تو اس کے اعلیٰ اوصاف ہیں. تو یہ یعنی یوں سمجھ لیں خوبصورتی کے لیے چہرے کو، لباس کو، کسی اور چیز کو کم دیکھنا چاہیے، اخلاق کو زیادہ دیکھنا چاہیے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک آفاقی چیز ہے صحیح. کہ جو نہ صرف اسلام سے جڑی ہے بلکہ قبل الاسلام بھی یہ ایک یونیورسلی ہر اچھے آدمی کے دل میں اس بات کا خیال تھا کہ اس کو ہم سمجھا جاتا ہے. اب سب ایک یعنی کہ غالباً یہ حدیث ہے شاید کہ اخلاق بہتر ہے تو اس کا ایمان اور اسلام بھی بہتر ہے. ایک تو یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ حدیث ہے، یہ کسی کا قول ہے. تو دوسرا اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے کہ اخلاق بہتر ہے تو کیا اسلام اور ایمان اخلاق کے تابع ہیں یا اخلاق اسلام اور ایمان کے تابع ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا فاحشا ولا متفحشا، اللہ اکبر. آپ فاحش بھی نہیں تھے، متفحش بھی نہیں تھے. ان دونوں میں فرق ہے. فاحش ہوتا ہے جو عادتاً آدمی کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ٹیچر گالیاں نکالتا تھا تو لڑکے نے گھر جا کے شکایت کی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ استاد ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں. تو اس کی شکایت پر جب پہنچی اسکول میں تو ہیڈ ماسٹر نے بلا کے پوچھا بھائی آپ نے اس طرح گالی نکالی ہے؟ اس نے آگے 2-3 گالی، کون کہتا ہے میں گالی نکالتا ہوں؟ یہ ہے فاحش. یعنی وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اسے ہو جاتا ہے، عادت ہو گئی ہے اس کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے، فاحش بھی نہیں تھے. تو متفاحش بھی نہیں تھے. متفاحش کا معنی ہوتا ہے من یتکلف فی الفحش ویتعمد فی الفحش، جان بوجھ کے بنا کے بعض بے حیائی کی باتیں کرے، ایسے لطیفے گھڑے فحش بے حیائی کے وہ لوگوں کو سنائے اور ہنسائے. تو یہ متفاحش ہے. اس حوالے سے مزید رہنمائیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلق، کہ کامل ایمان، ان من اکمل المؤمنین ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں تو اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ ایمان کی تکمیل کا پیمانہ بن گیا. پیمانہ ہے، بالکل صحیح. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے نا اس کا اجر و ثواب ایسا ہے صائمن قائمن، اللہ روزہ رکھنے والے کے برابر اور قیام کرنے والے کے برابر اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا. تو یہ بڑے ایسے اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، ایسا عمل ہے یہ حسن خلق کہ اس کے ذریعے اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں. اسی کے ساتھ ہی درجات کی بلندی بھی ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. تو یہ قیامت کے دن کے حوالے سے خاص طور پر قیامت کا دن جو ایک بڑا ہولناک دن ہوگا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس اخلاق کی وجہ سے سب سے بڑا انعام ہوگا یہ قربت کا. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے، آپ صاحب نے بھی، محترم نے بہت ساری احادیث سنائیں حسن اخلاق کے بارے میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ظاہر رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے یعنی کہ پیغام ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تمہاری زندگی بھی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی کیا کیفیت تھی؟ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کے حسن اخلاق کے قائل تھے. کوئی ایسے واقعات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں جس سے حسن اخلاق کی اہمیت بھی واضح ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہمارے سامنے آئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے اور آپ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے اس پر تو اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو ایک عظیم خلق پر ہیں۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ وسلم کے خلق کے بارے میں تو وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہے وہ قرآن۔ قرآن، کیا بات! تو کیا اس سے یعنی آپ وسلم کے خلق کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جس کی عظمت پر اللہ تعالیٰ بھی شاہد ہے اپنے قرآن میں، اور آپ کے اخلاق کو قرآن بتایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح پوری انسانیت کے لیے ایک معیار کہ اگر کوئی انسان ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے ہر لحاظ سے، کہ جو دنیا میں بھی باعزت اور کامیاب ہو اور آخرت میں بھی باعزت اور کامیاب ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا بات! کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، صحیح، اس کو اختیار کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو نہ صرف اسلام میں، اسلام سے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے اور وہ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب ان سے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ کیا بات! انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی تجربہ ہی نہیں کیا سوائے سچائی کے آپ سے، کہ 40 سال آپ کو سچائی بھی حسن اخلاق کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا خلق ہے۔ صحیح، اور نبی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو سچائی کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، لہٰذا آپ جو کہیں گے وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ گواہی ہے کفار کی۔ اسی طرح آپ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو امانتیں کفار کی آپ کے پاس موجود ہیں۔ کن کفار کی؟ کہ جنہوں نے 13 سال تک آپ پر ظلم و ستم کیے، اللہ اللہ، اور ان کو اگر اعتبار ہے تو آپ وسلم کی ذات پر کہ امانت داری کے اعتبار سے، دشمنی بھی موجود ہے اور اعتبار بھی آپ کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ یہیں ختم نہیں ہوتا، مدینہ شریف آپ تشریف لے جاتے ہیں، یہود اپنے تمام تر تعصب کے باوجود وہ اپنے فیصلے اپنے علماء سے نہیں کروانا چاہتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ وہ بددیانتی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہود اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروانا چاہتے تھے، اس لیے کہ انہیں آپ وسلم کی دیانتداری پر یقین تھا۔ اور آپ وسلم کے اخلاق وہ کوئی اسلام کے ساتھ نہیں نکھرے، اسلام سے پہلے بھی، آپ کی بعثت سے پہلے بھی آپ وسلم کبھی کسی برے اخلاق میں ملوث نہیں رہے، اور آپ وسلم کی ساری زندگی، حالانکہ اس وقت شراب نوشی بھی تھی، شرک تھا، اور لیکن آپ وسلم صداقت، امانت، افائے عہد، ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مثالی رہا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بڑی پیاری باتیں آپ نے کی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ معاشرے کا وہ حسن ہے، کسی شخص کا وہ حسن ہے جس کے بغیر وہ شخص شخصیت نہیں بن سکتا۔ شخصیت بننے کے لیے حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ بڑے ہی خوبصورت باتیں جاری ہیں، وقت بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مزید اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے حسن اخلاق کے حوالے سے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق کے عنوان پر۔ محترم حافظ صاحب، وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور خود آپ کے عمل کی روشنی میں کہ آپ نے حسن اخلاق کی، یعنی خود حسن اخلاق کے پیکر تھے آپ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بہت اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر ایک سے مسکرا کے ملتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمدردی رکھتا ہے، ہر ایک سے خیر خواہی رکھتا ہے، تو کیا اس کو اس عمل کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا، ثمرات ملیں گے؟ اور اس پر اس ایک شخص کے ثمرات کا پھر معاشرے پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا؟ یہ حسن اخلاق اتنا خوبصورت عمل ہے، اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ عورت اپنی خوبصورتی کے لیے زیور استعمال کرتی ہے، وہ اس کے لیے زینت ہوتا ہے۔
ایک مومن کے لیے، ایک مرد کے لیے، اس کے لیے جو زیور ہے نا، جو اس کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہے۔ اخلاق کے ذریعے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ اس کا اخلاق، اچھا اخلاق جو ہے اس کے لیے زیور ہے۔ اسی طرح جو انسان حسن اخلاق اختیار کرتا ہے وہ ادنا سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا ابو لہب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو لہب کی بدخلقی معاشرے میں معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس نے نازیبا الفاظ بولے اور وہ ذلیل و خاسر ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین اخلاق کی وجہ سے انہوں نے بلندیاں یعنی حاصل کی۔ بظاہر معاشرے کا کم ترین فرد ہے، وہ کم ترین فرد، اس دور میں غلام ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معاشرے میں، لیکن وہ اخلاق کی وجہ سے اتنی بلندیوں پر گیا کہ مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا اللہ، کہ ادھر کھڑے ہو کر اذان دو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے حسن اخلاق کے فوائد میں سے ہے کامیابی کا ضامن۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ اس کا اخلاق اس کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کامیابی کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اسی طرح دنیا اور آخرت اگر کسی نے اپنی سنوارنی ہے تو وہ اخلاق حسنہ کو اپنا لے۔ اگر وہ اخلاق حسنہ کو اپنا لے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حسن اخلاق کو اپنا لے۔ اللہ، حسن اخلاق کو اپنائے گا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا، یہی ہے، ایمان مکمل بالکل ہونا صحیح، چاہیے۔ ایمان کی تکمیل چاہیے، ایمان بالکل کی صحیح۔ تکمیل کی بنیاد حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جی سر میں نے پہلے بھی حدیث کی طرف اشارہ کیا، قیامت کے دن سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی حسن اخلاق ہونا ضروری ہے۔ بہت ضروری نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع فی شیء الا شانہ۔ یہ نرمی، حسن اخلاق، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ چیز ہو اس کو انتہائی خوبصورت بنا دیتی ہے، صحیح، اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے، اور صحیح، جس سے یہ چھین لی جائے، نکال لی جائے، وہ عیب دار چیز ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتا ہے۔ بدصورت ہو جاتی ہے، عیب دار یعنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بدصورت ہو بدصورت جاتا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب دنیاوی فوائد بتا رہے تھے، دنیا میں ایک حسن خلق کا مظاہرہ کرے، حسن اخلاق کا پیکر بن جائے تو اس کو دنیا میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کو کیا ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بات ہونی چاہیے۔ تو جو حسن اخلاق کا عمل ہے، جو پیکر ہے حسن اخلاق کا، دنیا میں اس نے بڑے اچھے کیے، لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کیے، لوگوں کی مشکلات کو، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے مسلط کردہ مشکلات کو بھگتا، تو کیا اس کے باوجود یعنی وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا، اس کو آخرت میں بھی کچھ ملے گا اس کے بدلے میں؟ ویسے تو ماشاءاللہ شیخ نے پورا جامع تھا ان کا بیان کہ اس میں دنیوی کے ساتھ اخروی بھی فوائد ماشاءاللہ آ گئے۔ صحیح، کہ جیسے ایمان کے حوالے سے انہوں نے ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، تو وہ جو یعنی ایمان بنیادی چیز ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، اور اس کی تکمیل کے لیے حسن اخلاق ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا فرمان جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابن عبان کی وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں کیا تمہیں خبر دوں کہ قیامت کے دن جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا آخرت میں، اور جو سب سے زیادہ قریب ہوگا میرے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، تو صحابہ نے عرض کی جی کیوں نہیں، آپ فرمائیے۔ بتائیے۔ صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ احسنکم اخلاقا، کہ جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ میرے قریب یعنی ہوگا اس کو زیادہ۔ دو سرٹیفکیٹ آپ نے دیے ہیں، ایک سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہونے کا، بالکل صحیح، اور ایک اپنا سب سے زیادہ قریبی ہونے کا۔ قریبی ہونے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بڑا مناسب ہے کہ جو حسن اخلاق کے حوالے سے ہے، کہ جو بڑا معروف واقعہ ہے، لمبا واقعہ، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی کہ ابھی جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا نا وہ شخص جنتی ہے۔ تو وہ صحابی تشریف لائے، وضو کیا،
اب پانی کے قطرے گر رہے ہیں، وہ آ کے سب نے دیکھ لیا اچھا یہ جنتی ہے. ایک دفعہ پھر ایسے ہی فرمایا اگلے دن، اچھا پھر وہی صحابی آئے. اللہ اکبر. تیسری دفعہ پھر فرمایا تو پھر وہی صحابی آئے. سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا عمل ہے کہ جس بندے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جنتی ہے، تو میں جا کے دیکھوں تو صحیح. تو وہ بہانہ بنا کے کہ میرا جی وہ گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا تو میں 3 دن آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹھہرے 3 دن ان کی عبادات کو آبزرو کیا کہ شاید اس میں کوئی خصوصی بات ہوگی. خاص بات تو ہو. 3 دن کے بعد دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی خاص چیز نہیں ہے. تو پھر بتایا کہ یار معاملہ تو کوئی نہیں تھا گھر میں، وہی روٹین کی باتیں ہیں، وہی روٹین. میں نے تو اصل میں یہ صرف معاملہ تھا، دیکھنے آیا تھا کہ وہ عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے جنت کی یہ بشارت ملی ہے. تو جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار بات سنو، ویسے اور تو کوئی عمل نہیں ہے، میرے معمول کے عمل ہی ہیں، لیکن ایک ہے کہ میں کسی کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتا اور کبھی کسی سے میں حسد نہیں کرتا. اور پھر وہ صحابی جو گئے تھے انہوں نے کہا ہاں بالکل، پھر یہی چیز ہے کہ جس سے ہم بچ نہیں سکتے، اور تیری اسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے رسول کی زبانی تجھے جنت کی بشارت. حسد اور بغض سے پاک ہونا بھی حسن اخلاق کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے. وہ برا خلق ہے اور اثار اور خیرخواہی جو ہے وہ اچھا خلق ہے. محترم افضل صاحب، آج کل رمضان کا یہ مہینہ ہے اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اور اخروی نجات کے لیے ظاہر ہے یہ سارے اعمال ہیں. تو آپ یہ بتائیے، لیکن بعض لوگ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ روزے کے باوجود بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے، گھر میں بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ سارا معاملہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اخلاق کی تعمیل میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا روزے کی برکت سے کسی میں اخلاق آ سکتا ہے، یا حسن خلق کا مظاہرہ کرنے والا ہی روزے کی روح کو پا سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک آدمی کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ایک کمرے میں چھپا ہو، باتھ روم میں ہو، کوئی وہاں شخص نہ ہو، اس کے سامنے پانی پڑا ہے، وہ نہیں پیے گا. کیوں نہیں پیے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ. روزے کی جو مشق ہے نا، یہ آدمی کو اس بات میں پختہ کرتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے. تو جو ڈال ہے نا، وہ کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف. یہ سارے شیطانی کام ہیں، بدخلقی. صحیح. تو ان کے سامنے روزہ ڈال بن جاتا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا بھی ہے اور وہ بے حیائی بھی کرتا ہے، بدخلقی بھی کرتا ہے، اس طرح کے بھی حرکات بھی کرتا ہے، ایسے آدمی کا حقیقت میں نا روزہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان صوم احدکم، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، فلا یرفس، ایک تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے. اللہ اللہ اللہ. بے حیائی کی باتیں بھی نہ کرے. ولا یسخب، اور شور شرابہ بھی نہ کرے. شور شرابے تک جو ہے یہ روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ شور شرابہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے آگے جو جملہ ہے نا وہ بہت ہی پیارا ہے. فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدُكُمْ، اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے دینا تو اس کی گالی کا بھی جواب نہیں دینا. اللہ. فَإِن صَابَهُ أَحَدُكُمْ أَوْ قَاتَلَهُ، یا تمہارے ساتھ وہ آ کے جھگڑا آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے آگے. غصہ تو بڑا آدمی کو آتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ یار مجھے چھوڑ دے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا بات، کیا تعلیم ہے پیارے پیغمبر. اخلاقی معاملات کو بڑا مضبوط کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اخلاق کو مضبوط کرتا ہے. یہ شیطان کے خلاف ایک ڈال کا کردار ادا کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا شیخ، یہ محترم افضل صاحب اخلاق کی تعمیل میں روزے کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ یہ فرمائیے کہ وہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آج ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے، لوگ ہمارے معاشرے کی مثال دیں، جیسے مدینہ کے معاشرے کی مثال دیتے تھے،
ان کے باہمی تعلقات اور باہمی، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی تھے نا، لیکن لڑائی جھگڑا تو دلوں میں بات تو آ جاتی ہوگی ان کے بھی، ان کے اخلاق کی کیفیت اور ہمارے اخلاق میں کیا جو ہے نا وہ فرق آپ محسوس کرتے ہیں، اور کیا ہیں وہ قدریں جن پر عمل کر کے ہم بھی بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت، الحیاء من الایمان، یعنی اخلاق کے، اچھے اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیان کردہ پہلو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ، بالکل صحیح۔ اب الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور روزے کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی بد اخلاقی کا جو سب سے بڑا میرا خیال میں وہ حد ہے جس کو ہم توڑتے ہیں، وہ حیا ہے، حیا، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، اور اپنی سوچ بھی ہم وہ بے حیائی کی سوچیں رکھنا، فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا، بے حیائی کو سننا، تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو سب سے بڑا خلق میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ منافق کے بارے میں، ثلاثۃ من کن فیہ اور اربع من کن فیہ، کہ وہ جو 4 نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ ہیں وہ تو خالص منافق ہے، اللہ اکبر، اور منافق تو دنیا کا بدترین کافر ہے، بدترین کافر، دنیا جہنم اور کے سب سے بحیثیت انسان بھی بدترین انسان ہے، بالکل، اس کے شر سے کوئی بچتا نہیں ہے اس سے نا۔ تو وہ جو اخلاق، اس کی جو بد اخلاقیاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے، بددیانت ہوتا ہے وہ، اور وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے، لڑ پڑے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم اخلاق ہیں جن کو اپنا کر، اور اگر یہ ان اخلاق کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں تو روزہ بھی روزہ نہیں رہتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به بالکل صحیح، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کہ جو غلط باتیں اور غلط کام نہیں چھوڑتا، روزے کے تقاضے ہی نہیں پورے کرتا، اور سچ نہیں بولنا، روزہ رکھ کے بھی سچ نہیں بولنا، صحیح، روزہ رکھ کے بھی اس نے بددیانتیاں کرنی ہیں، صحیح، رشوتیں لینی ہیں، سود خوری کرنی ہے، اور روزہ رکھ کے بھی اس نے وعدہ خلافیاں کرنی ہیں، گالیاں دینی ہیں، تو ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، روزہ سارے وجود ہاں کا جی۔ ہے، تو تمام اخلاق، اور ان میں خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا یہ حیا ہے، صدق ہے، سچائی، امانت داری، وفاء عہد ہے، اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین النصیحہ، کہ ہمارا جو دین ہے وہ خیر خواہی ہے، اس جذبے کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے ہم پختہ کر لیں، پختہ کریں، صحیح، کہ ہر ایک کی ہم نے خیر خواہی کرنی ہے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچنا۔ تو انشاءاللہ یہ ایسے اچھے اخلاق ہیں کہ جو شخص ان کو اپنا لیتا ہے اس کے پھر سوچ بھی اور پورے عمل بھی معاشرے میں اس کے اثرات بہترین، مرتب ہوتے ہیں، اور خود اس وہ کی ذات پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، صحیح، اور اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کے حامل لوگوں پر جو مشتمل معاشرہ ہے وہ پھر ایک خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین اکرام، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے ہمارے معزز مہمانان گرامی کی، کہ حسن اخلاق ایسی بنیاد ہے جس پر خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے، حسن اخلاق کی وہ بنیاد ہے جس پر ایک انسان کی خوبصورتی کی عمارت، اس کی شخصیت کی جو عمارت ہے وہ خوبصورت نظر آتی ہے۔ حسن اخلاق کی باتیں جاری رہیں گی، تربیت و تزکیہ پروگرام ہے، ہم تزکیہ چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، اور ان اوقات کو، رمضان کی ان گھڑیوں کو، اپنے اخلاق کو بھی سنواریں، جہاں آپ اپنے نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے اپنے آپ ایمان کو سنوار رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جن سے بندے کا شخصیت مجروح ہوتی ہے، مثلاً بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی دیکھنا ہے، بے حیائی کے لفظ بولنا ہے، یا اس طرح کی جھوٹ بولنا ہے، اور اس طرح کی جو قباحتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کی باتیں اور بھی کریں گے، وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔
تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی ساتھ ٹرانسمیشن جاری ہیں اور تزکیہ و تربیت پروگرام میں ہم آج حسن اخلاق کے موضوع پر اپنے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم حسن اخلاق کے حوالے سے جو معاشرے پر اثرات ہیں اور یعنی ایسی اخلاقی اقدار جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب انسان اور کامیاب معاشرہ بن سکتے ہیں، اس پر بات کر رہے تھے۔ لیکن اب سب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ بہت زیادہ انحطاط کا شکار ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے بعض بڑے عمر کے لوگ بھی اور بالخصوص خواتین میں بھی یہ انحطاط بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کی نظر میں اخلاقی انحطاط کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیوں اس قدر گر رہا ہے؟ اصل میں لوگ اخلاق کا معنی نہیں سمجھتے۔ اخلاق کا معنی ہے عادات۔ اس کے ساتھ صفت لگ جائے اخلاق کے حسنہ تو اچھی عادات ہے، سیئہ لگ جائے تو بری عادات ہے۔ صحیح، یہ عادات ہے۔ دین اسلام ہمیں اچھی عادات سکھاتا ہے، بری عادات جو بھی ہوں وہ بدخلقی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ کی ہی ایک زوجہ محترمہ کے متعلقہ ان کی زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ نکل گیا، کہنے لگی ہیں وہ کیا، اتنی سی تو ہیں۔ اللہ، اس زوجہ محترمہ کا قد چھوٹا تھا۔ چھوٹا تھا، صحیح، اب یہ دیکھیں نا، یہ یعنی کیسی بات ایک میں چیز ہے۔ حقیقت بھی تھی، بات بھی بات میں حقیقت بھی تھی، بات صحیح۔ حقیقت تھی اور حقیقت بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، فرمایا عائشہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ تم نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر یہ دنیا کے پانیوں کے اندر ملا دی جائے نا، دنیا کے سارے پانی ہی کڑوے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس قدر۔ اب یہ جو ہے نا، کسی کو چھوٹے قد والا کہنا، کسی کو لمبو کہنا، کسی کو پھینا کہنا، کسی کو چنا کہنا، یہ ہمارے معاشرے کے ایک عادت بنی ہے۔ کام بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت شکل دی ہے، اپنی شکل کو نہیں دیکھنا، دوسرے کے عیب نکالنے ہیں۔ خصوصاً نا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہونا چاہیے، اگر پتہ نہیں آپ کے مضامین میں ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں جب بچیوں کے رشتے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تو بچیوں کے عیب نکالتے ہیں۔ اس کی چال اس طرح تھی، اس کے بال اس طرح تھے، اس کی آنکھ اس طرح تھی، اس کی شکل اس طرح تھی، بہت سارے عیب نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عیب کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدخلقی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر عریانی فحاشی، یہ اخلاق کبھی خانہ انتہائی کبھی اخلاق جو ہے نا، ان کے اندر یہ چیز آتی ہے، عریانی فحاشی۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اور اس کا تدارک جو کرنے والے ہیں نا، وہ 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک والدین، ایک اساتذہ، ایک جو ہے میڈیا۔ والدین، اساتذہ اور میڈیا نے جو اس مسئلے میں کردار ادا ان کو کرنا چاہیے تھا، معذرت کے ساتھ وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ ماں باپ گھر میں، لیکن ہمارا پیغام چینل تو کر رہا ہے، انشاءاللہ کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تو ایک مذہبی چینل ہے اور اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے پرانے جو عام ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے ہوتے تھے نا، ان کے اندر ایک سبق ہوتا تھا اور اس سے بچے جو ہے اچھی بات سیکھتے تھے۔ آج کے جو ڈرامے ٹی ویوں کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا، اس قدر عریانی فحاشی آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہیں والدین، وہ بھی اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، اساتذہ کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ بھی گائیڈ نہیں کرتے، میڈیا بھی اس کے اندر کردار ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا پرستی جو ہے نا، یہ لوگوں کے اندر بہت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی منفی سوچ جو ہے نا، یہ لوگوں کو برباد کر رہی ہے۔ منفی سوچ کا کیا ہے؟ ایک آدمی کی سوچ ہی الٹ ہے۔ اگر
کوئی آدمی اس کے گھر کے دروازے کے قریب کوئی کوڑا پھینک کے نا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر صبر کرے، وہ کہے گا میں نے بھی اس کے دروازے کے آگے پھینک رہا. صحیح، یعنی آپ کا خیال ہے یہ بھی بدخلقی ہے؟ یہ بھی بدخلقی ہے. صحیح. اس نے اگر ایک نے بدخلقی کی ہے تو تم جواب میں تو بدخلقی نہ کرو. تو یہ منفی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بدخلقی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح افضل آپ سے بات جاری رہے گی، میں اس پر آپ کی بات سے ہی ایک بات نکلی ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ، وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن ایک دو بہت ضروری سوالات ہیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ موجودہ ماحول میں جبکہ میڈیا کی ایک یلغار ہے ہمارے اوپر، اور یعنی ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں وہ فنگر ٹپ کے نیچے ایک فنگر کلک پہ وہ ساری دنیا موجود ہے، لائبریری موجود ہے، اچھائی بھی برائی بھی سارا کچھ موجود ہے. ان حالات میں والدین، اساتذہ یا گھروں کے سربراہ جو ہیں یہ بچوں کی اخلاقی تربیت کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ آپ رہنمائی فرمائیے. آپ بھی استاد ہیں، یقیناً آپ کا تجربہ ہوگا. اس میں گزارش یہ ہے، سب سے بڑی جو چیز بنیادی طور پہ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ خود عمل کرنا ہوگا. جو چیز، جو اچھے اخلاق ہم سکھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم بچے کو باحیا بنانا چاہتے ہیں، بچے کو سچ بولنے والا بنانا ہے، اس کو ہم نے وعدہ کا پابند بنانا ہے، اس کو امانت دار بنانا ہے، اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی گالی نہ دے. اب دیکھیں کہ گھر میں والد صاحب موجود ہیں، بیل ہوتی ہے، باہر کوئی بندہ آیا ہے تو وہ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ ابا جی وہ فلاں صاحب آئے ہیں، وہ کہتا ہے جا کے اس کو کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس بچے سے آپ امید رکھیں گے کہ وہ سچ بولے گا؟ آپ سے سچ بولے. آپ نے تو خود عملی طور پہ اس کو تربیت دے دی. اسی طرح سے دیکھیں، امانت دار آپ بنانا چاہتے ہیں تو بچہ جو اسکول سے وہ ایک پینسل لے کے گیا تھا، واپس آیا 4 پینسلیں اس کے بیگ میں ہیں، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہے خرچہ بچ گیا. تو یہ آپ بددیانتی سکھا رہے ہیں بچے کو. جب آپ اس کو سکھائیں گے کہ بھائی بیٹے یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو کسی کی چیز آپ لے آئے، اس کو لے کے جاؤ، یعنی یہ عملی تربیت ہمیں کرنی ہوگی خود اپنے عمل سے. اللہ. اسی طرح سے ایفائے عہد ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ فلاں چیز دے دیں، اچھا بیٹا میں آپ کل آتے ہوئے لیتا آؤں گا. کل آپ نے وہ جو وعدہ کیا تھا آپ بھول ہی گئے، آپ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جب بچے کو آپ وعدہ کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو اس سے کیے گئے ہر وعدے کو خود عملی طور پر پورا کریں. باحیا بنانا چاہتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے بیٹھ کے کیبل پہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور بچے سے امید کرتے ہیں تو باحیا ہو. ہمیں جو کردار ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا رول ماڈل بننا پڑے گا، اور اپنا نمونہ پیش کریں گے تو ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا. محترم حافظ صاحب، ہمارے تاریخ تو ظاہر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہماری شروع ہوتی ہے. تو کیا صحابہ کرام سلف صالحین ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کی روشنی میں اپنے بچوں کی، معاشرے کی، افراد کی اخلاقی تربیت کس انداز میں کرتے تھے؟ کیا اہتمام کرتے تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اسی طرح سلف صالحین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بچوں کی تربیت کی ہے. آپ کے گھر میں ایک بچہ ہوتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کبھی سیدھے ہاتھ سے کھا لیتا ہے، کبھی الٹے ہاتھ سے، کبھی ادھر سے نوالا پکڑ لیتا ہے، کبھی اس نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کو دیکھ کر اسی وقت تربیت کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہم اگر اسی کو اسوہ اپنائیں، آپ نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی. اللہ. اے بیٹا آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں. اللہ. یہ بنیادی تربیت کی بات ہے. صحیح. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اللہ. سفر میں بھی اگر موقع مل گیا نا تربیت کا تو وہ سفر میں بھی بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے احفظ اللہ یحفظ کا،
تجید تجاہ کا، اس کے اندر عقیدے کی اصلاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ جب حضرت عبداللہ بن عباس دین سیکھنے کی غرض سے، عمر چھوٹی ہے بہت چھوٹی لیکن جذبہ بڑا ہے، تو وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس نظر میں یہ اس واقعے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی بچے آتے ہیں نا، ہمارے عزیز و اقارب کے بچے آ جاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کا اسوہ کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور آتے ہی حضرت میمونہ سے پوچھا، اصلی الغلام، کیا بات، کیا بچے نماز پڑھ کے سویا ہے؟ حضرت میمونہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ نماز پڑھ کے سویا۔ صحیح۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کبھی یہ تو ہے نا ماحول ہی دوسرا نہیں ہے، بچہ صحیح، اپنے بچوں کو بھی کبھی پوچھا ہے بالکل صحیح کہ بچہ نماز پڑھ کے سویا، صبح کس طرح نماز پڑھی ہے؟ شکریہ، بڑی باتیں ہیں کرنے والی اور بہت اس پر ہے، لیکن جو ہے نا وہ سحری کا وقت ہے اور جو ہے نا وہ لوگوں نے ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لوگوں نے ساریاں کرنی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات اسی پر اکتفا کریں گے۔ ناظرین کرام، حسن اخلاق کے حوالے سے آپ نے باتیں سنی ہیں، تربیت آپ نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اور اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے پہلے ہمیں خود حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہی آج کا سبق اور پیغام ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ یہ سبق سیکھیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ معاشرے کو بہترین اخلاق کے حامل لوگوں کی آج ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم پہلا جو ہے نا وہ پتھر خود کیوں نہیں بنتے؟ یہ سوال ہے آپ کے ضمیر سے، میرے ضمیر سے، ہم سب کے مشترکہ ضمیر سے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے، اور ہماری کوشش اور کاوش اور جد و جہد کو اللہ قبول فرما لے، اور ہمارے اخلاقیات کو اللہ درست فرما دے۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔